بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ جان نثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ، عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا، مگر کچھ لوگ اسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ یہاں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ یہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بھائیو، میں جو کچھ کہوں غور سے سننا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی، جن کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان و مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون ریزی اور سود خوری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بہت زور دیا اور اونچ نیچ اور ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار تو صرف تقویٰ ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 زبانیں ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے لوگو، تو گواہ رہ۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ ٹھیک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتری، تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل بے قابو ہو گیا، آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیوں نہ روتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے؟ وہی کیا، ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان کی کوئی قیمت تھی، نہ مال کی کوئی وقت تھی، نہ اولاد ہی کی کوئی پرواہ تھی۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا۔
اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب ہیں۔ صبح ہوئی تو پاک بی بی حضرت عائشہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ حضرت عائشہ دوبارہ کراہیں، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی تم کو دفن کر دوں۔ جوان حضرت عائشہ نے جواب دیا، کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول میں فرق نہ آیا۔ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئی۔ کمزوری بے انتہا تھی اور بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بڑی دقتوں کے ساتھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں لائے اور درد سر کی شدت سے سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر حلالت پر تھا اور مرض لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ بیمار ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا سا بخار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت کھلا دیا۔ زہر کا اثر کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہی کچھ ایسے تھے جو ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے تب بھی بھوکے ہی ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب، 2 باندیاں ماریہ اور سیرین اور کچھ شہد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور باندیوں کو تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کا یہاں کیا گزر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوہڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے صفائی ستھرائی ایمان کا جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے،
بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بے جاز لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی ان کے قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی نہ معلوم ہوئی تو بیویاں بے چین ہو گئیں اور جانثار بے قرار ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گرتی ہی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی اور کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ پھر عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن سے پانی بھروایا اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، مگر اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا اور دریافت فرمایا، نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ چنانچہ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، مگر اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بہت ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین تھے، مگر غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا، کہو ابو بکر سے، وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، 7 مشک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر میں رومال باندھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد کے نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا، مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے مجھ پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا۔ مہاجرین بھی آپس میں نیک سلوک کریں گے۔ ہاں، انصار کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ جو انصار بھلائی کرے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کرے ان سے درگزر کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے، مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں منزلہ معدہ کے ہیں۔ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، اور اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھ کو بھی وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو
تو وہ بھی آج مجھ کو کہہ لے، اور کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 درہم دیے، پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کی 7 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ اپنے پاس ہی رہ جائیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خیال آیا، پوچھا، وہ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ابھی گھر میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا، اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند غریبوں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بے چینی بلا کی تھی، کمزوری بھی انتہا کی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نہ کر سکے، چنانچہ وہ پاس آئیں، خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے، پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی، عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ آواز سنی، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا۔ بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے بھی دیکھا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے، چنانچہ اداس چہرے پھر چمک اٹھے اور مرجھائے ہوئے دل پھر لہلاتے لگے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ خدا کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی تو ساتھی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں، چنانچہ خوشی سے وہ بےتاب ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ نمازیں توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرہ کے اندر ہو کر پردہ گرا دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ اچھی طرح نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور موت ہولے ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، پانی فوراً حاضر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ اس وقت لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، آج تک کے اے لیے اللہ، اتنا جان ہی۔ کنی کی مزید پریشانیاں اگلی ویڈیو میں جھیلنا ہم میرے سیرت لیے طیبہ پر آسان کر۔ تفصیل سے بیان کریں گے پیارے انشاءاللہ۔ باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ سپہر کا وقت تھا، سینہ میں سانس گھڑ گھڑ کر آ رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی، نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔
پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی ہے۔ پھر کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں چھت سے لگیں اور روح پاک خدا سے جا ملی۔ تو شنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جان نثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستی میں سناٹا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی یہ دل خراش خبر سنتا، بے اختیار اس کی زبان پر یہ سوال آ جاتا، اف اف۔ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے باتیں بھی کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے، بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ علاوہ بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ زمانہ بھول نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو دنیا انسانوں کو اندھیرے سے اجالے میں پہنچایا، گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر لگایا تھا۔ نہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سی رکی، بے تحاشا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حس و حرکت تھے۔ سوچا کہ یہ بے چینی زیادہ ہے، اسی لیے بے ہوشی کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، فوراً نیام سے تلوار کھینچ لی اور کڑکتے ہوئے بولے، جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر نہایت گرجدار آواز سے کہا، لوگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مرے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی 40 دن غائب رہیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے، اور جس نے بھی کہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اس کو دردناک سزا دیں گے۔ وفات کا المناک خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ملی، سنتے ہی وہ تڑپ اٹھے، فوراً مسجد پہنچے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جسم مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، پھر فرمایا، اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے رہے، مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے رہیں گے۔ پھر مسجد گئے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر جاری تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، عمر ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ کہنے دو۔ پھر حضرت عمر تو بے قابو تھے، اس لیے انہوں نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور برابر بولتے رہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عمر تنہا رہ گئے۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجمع پر چھا گئے اور یہ مشہور تقریر کی، لوگوں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریف لے گئے، اور کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، آل عمران آیت نمبر 144،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا خدا کی راہ میں مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ تھی وہ بصیرت افروز تقریر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھلی گئیں اور اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا کہ آیت پاک آج ہی اتری ہے۔ چنانچہ اس دن ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے، اس لیے وفات کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور سنتے ہی وہ بدحواس ہو گئے۔ چنانچہ اسی بے خودی میں انہوں نے وفات کا انکار بھی کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر سنی تو زمین پر گر پڑے کہ اب وفات میں شک کی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے زبان پر تالے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے اور وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر و تحمل اور وقار کے پہاڑ تھے۔ وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی۔ وفادار اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ جب یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر، جب اللہ کی مدد آ جائے تو فتح ہو جائے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن قریب آ گئے اور یہ دن پورا دن دیکھنے کے لیے بہت پہلے سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام کے رونے لگے، کتنے بالکل بے خود اور بدحواس ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صبر و تحمل کا بیکٹ بنے رہے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کی۔ غور کرو تو مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی صحیح رہنمائی سجائی اور پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور پھوٹ میں پڑنے سے پہلے انہیں بچا لیا، جستے مبارک ڈھکا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر تھے، سارے مسلمان بے خود اور بدحواس تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ مومن کی شان ہے کہ خدا کی مشیت کو خوشی خوشی گوارا کرے اور اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے۔ ہمیشہ مرضی پر رضا ہے کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جب انصار جمع ہیں اور اپنے میں خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا اور پھر مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھا تو سب انصار جمع تھے، کچھ مہاجرین بھی موجود تھے۔ خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی تھی اور زوروں پر تو میں جاری تھی، ایک دوسرے پر چوٹیں بھی ہو رہی تھی، مگر ان لوگوں نے پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا اور حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ پھر سب کی رائے ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ اس طرح سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جست مبارک بھی اسی طرح رکھا تھا، گھر اور خاندان کے لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نظر ڈال دیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جست مبارک کے گرد جان نثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز کانوں میں آئی: اے اللہ کے رسول، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے تھے اور باچشم نم واپس چلے جاتے تھے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں لٹائے گئے اور پھر قیامت تک کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔